دوستو، سر سید کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی. کاش کہ میں بھی کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوتا تو ایک مقالہ میں بھی لکھ سکتا تھا، لیکن بہرحال میرے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے. سر سید کی زندگی کو، ان کے خدمات کو، ان کے کام کو اگر آپ دیکھیں تو شاید صرف ان کی تصویر، ان کے نام تک وہ بات محدود نہیں رہے گی. اگر آپ قوم کے عزل و نسب کا جائزہ لیں تاریخ میں، قومیں کیوں بلندی پہ جاتی ہیں، کیوں ڈیولپ ہوتی ہیں، کیوں برتر ہوتی ہیں، اور پھر ان کا زوال کیسے ہوتا ہے، اس حوالے سے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ابن خلدون سے لے کر ارنالڈ ٹوائنبی تک جن لوگوں نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ قوموں کے عزل و نسب کا بنیادی اصول جو ہے وہ 3 چیزوں پر ہے. ایک علم، دوسرا کردار، اور تیسرا جس فلسفی سے وہ تعلق رکھتی ہے، جس کو وہ اپنی زندگی کی بنیاد سمجھتی ہے، اس کے ساتھ اس کی لائلٹی. سر سید کی جو تمام تر جد و جہد رہی ہے وہ اس حوالے سے رہی ہے کہ ایک ایسی قوم جو کہ زوال پذیر ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے اندر کردار کی جو کمزوری ہے وہ کمزوری کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی، اور اس کے علم میں جو کمی ہے وہ بھی چھپی ہوئی نہیں تھی. اورنگزیب عالمگیر کے بعد، اور شاید بہادر شاہ ظفر اول کے بعد جو مغل شہنشاہ ہوئے، جب آپ تاریخ میں ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو ان کی حکمرانی کی حکمت کم اور ان کی رنگین مزاجی کے قصے زیادہ ملتے ہیں. ان کے کردار کی جو کمزوریاں ہیں وہ آپ کے سامنے عیاں ہوتی ہیں، اور تاریخ بہت شفاف ہوتی ہے، بہت بے رحم ہوتی ہے، یہ کسی کو نہیں بخشتی ہے. آج اگر ہم یہاں موجود ہیں MOU کالج کے قائم ہونے کے 150 سال کے بعد، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قائم ہونے کے 102 سال بعد، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص جن کی تصویر یہاں لگی ہوئی ہے، تاریخ نے اپنی شفافی کے باوجود ان کو اس زمرے میں رکھا ہے جن کے بارے میں قیامت میں یہ کہا جاتا ہے، اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ وہ لوگ کتنے خوش ہوں گے جن کو کہ ان کا اعمال کا پروانہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو تاریخ میں یہ کامیاب شخصیت ہوتی ہے، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی قوم کے مرض کو پہچانتے ہیں، وہ اس کی کمزوری کو جانتے ہیں اور اس کمزوری کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں اور اپنے مشن کو آگے کرتے ہیں. وہ ذاتی طور سے جس بھی پریشانی سے گزریں اس پہ وہ کبھی رنجیدہ نہیں ہوتے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جہاں سے شروع ہوئے تھے اور جہاں آ کر میں رکا یا میری زندگی کی آخری سانس آئی، ان کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو اچیومنٹ ہے، جو ان کا حاصل ہے، کیا وہ کچھ ہے یا نہیں ہے. سر سید یونیورسٹی قائم نہیں کر سکے، لیکن سر سید نے جو بنیاد ڈالی ہے تعلیم اور تربیت کی، یہ دنیا کے شاید ہی کسی یونیورسٹی میں آپ کو ملے گی. تربیت کیوں؟ کیونکہ جس قوم کی نبض کو وہ پرکھ رہے تھے اس کے اندر جو کردار میں کمزوری ہے، وہ کمزوری ایسی ہے کہ آج سر سید کے جانے کے بعد بھی قریب 125-30 سال تو ہو گئے، 127 سال سمجھ لیجیے آپ، لیکن وہ کمزوری ختم نہیں ہوئی. وہ کمزوری کیا ہے کہ ہمارا ذہن تقلیدی ہے، تنقیدی نہیں ہے. سر سید سائنٹیفک سوسائٹی قائم کر چکے تھے. سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد کیا تھا کہ آپ ریشنلی چیزوں کو دیکھیے، آپ تنقید کرنا سیکھیے، چیزوں کی بنا استدلال کو جانچیے، اس کو سمجھیے، اس کو پرکھیے، اور اس کے حوالے سے آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے. آپ اپنی چیزوں کو دیکھیے کہ آپ کی جو چیزیں ہیں جو آپ مستند سمجھتے ہیں، کیا وہ مستند ہیں؟
کیا ان کی بنا استدلال ایسی ہے کہ دنیا کے کسی طوفان کو مقابلہ کر سکیں؟ کیا اس کی بنا استدلال ایسی ہے کہ وہ ان چیزوں کو جواب دے سکے، ان چیزوں کا جن چیزوں کے حوالے سے آج آپ پہ طرح طرح کی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، آپ کی کمزوریاں سامنے آتی ہیں؟ کیا آپ نے اس حوالے سے کبھی سوچا؟ آج ہم تنقید کو سب سے بڑا جرم سمجھتے ہیں، اور جرم اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم کو تنقید کے آداب نہیں آتے۔ تنقید کی بنیاد اس چیز پہ ہے کہ پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کو یوں بیان کریں جیسے کہ وہ شخص خود بھی بیان کرنا چاہے، شاید اس سے بہتر، اور پھر آپ بتائیے کہ اس کے بنا استدلال میں کیا کمزوری ہے، اس کے بنا استدلال میں کیا کمزوری ہے، اور اس بنا استدلال میں اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کو آپ دور کیسے کریں گے؟ مغربی ممالک کیوں اتنے آگے بڑھ گئے؟ ان کے یہاں نشاط ثانیہ کیوں ہوا؟ ریفارمیشن کی تحریک کیوں ہوئی؟ انہوں نے اپنے مذہب کو کیوں پلٹ کر دیکھا؟ انہوں نے اپنے تعلیمی مزاج کو کیوں پلٹ کر دیکھا؟ کیوں اپنے سسٹمز کو بدلا؟ کیوں جو ایک منصب جاگیردارانہ سماج تھا اس کو بدل کر وہاں پہ وہ ڈیموکریسی لے کے آئے؟ اگر وہ اپنی تنقید نہ کر رہے ہوتے تو آج ہم بھکاری کی طرح ان کے سامنے نہ کھڑے ہوتے۔ آج تو ہم چاہتے ہیں میرا بچہ ان کی یونیورسٹیز میں پڑھے، آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نوکری وہاں لگ جائے، آج ہم وہ لائف سٹائل چاہتے ہیں جو وہاں ملتی ہے، ہم اس کو کیوں نہیں پیدا کر سکیں؟ تو یہ وقت ہے، کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے تفصیل سے میں گفتگو نہیں کر سکتا یہاں پر، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذہنیت کو بدلیں، اور سر سید نے جو کچھ دکھایا وہ مزاجوں کو بدلنے کا، وہ آپ کے ٹوٹل پرسپیکٹو کو بدلنے کا رواج تھا۔ ان کی تفسیر پڑھیے قرآن کی، ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت ساری کمزوریاں ہوں، لیکن وہ تفسیر ہے کس حوالے سے؟ وہ سائنٹیفک تفسیر ہے۔ تو جب آپ چیزوں کو سائنٹیفک انداز میں دیکھیں گے تو آپ اس کے حسن و قبح کا جائزہ لیں گے، آپ اس کے اچھائی و برائی کو دیکھیں گے، اور اس میں کہیں کوئی ایموشن نہیں آئے گا۔ جب آپ علم کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے تمام ریزرویشنز کو پہلے آپ باہر رکھیے، اور دماغ کو بالکل خالی کر کے آئیے، اور چیزوں کو دیکھیے کہ کیا چیزیں اپنی بنیاد میں صحیح ہیں، غلط ہیں، کیا کمزوری ہے، کیا اس میں اچھائی ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ سر سید نے اپنی تمام زندگی اس حوالے سے لگا دی، بلکہ ان کا اگر آپ سفر دیکھیے، ہم میں سے بہت سارے لوگ یہاں پہ ہوں گے جو لندن جا کے آئے ہوں گے، ہم نے تصویریں کھنچوائی ہوں گی لندن برج پہ، لندن آئی پہ، خدا جانے کہاں کہاں جا کر۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ موقع ملا کہ وہ آکسفورڈ یا کیمبرج جا کر دیکھے کہ وہاں تعلیمی نظام کیسا ہے، پڑھائی کیسے ہوتی ہے، وہاں کے بچے پوری دنیا پہ حکمرانی کیوں کرتے ہیں، آج بھی دنیا کے 5 ٹاپ یونیورسٹیز میں کیمبرج اور آکسفورڈ کیوں آتے ہیں، اور کیوں ہم ایسی کوئی درسگاہ قائم نہیں کر سکے؟ کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہماری پرائرٹی اس جگہ پہ بن گئی ہے جہاں ہپوکریسی سب سے ڈسٹنگشنگ فیچر ہے ہمارے کیریکٹر کا۔ ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کو کہ ایک کتاب ملی ہوئی ہے جس میں آج تک کوئی بدل نہیں آیا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تم کو اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم حق کے خلاف گواہی دو۔ ہم وہ قوم تھے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اپنا احتساب ہم خود کر سکتے ہیں، اور یہی احتساب نہیں کرنے کی وجہ سے ہم سر سید کو صرف ایک فگر، ایک ڈنر کا ایشو سمجھتے ہیں، اس کی تحریک کو ہم آگے نہیں بڑھا پائے۔ کتنی یونیورسٹیز ہم کھول پائے سر سید کے جانے کے بعد؟ ایسا نہیں کہ وہاں سے لاکھوں لوگ تعلیم یافتہ ہو کر نہیں نکلے، انہوں نے زندگی میں اچھا نہیں کیا۔ میں نے یہ سوال کئی جگہوں پہ کیا ہے، ایسا کیوں کہ ہم کالج بھی نہیں کھول پاتے ہیں؟ اسی ممبئی میں ٹھاکر کمپلیکس کو جا کے دیکھو آپ، ایک شخص، وہ کتنا پڑھا لکھا ہے میں نہیں جانتا ہوں، ایک پوری یونیورسٹی کے برابر ایک انسٹیٹیوشن کھڑا کر دیتا ہے۔ کیا ہم میں سے ایسے ذی شعور لوگ نہیں ہیں جو اس قسم کی کوئی چیز شروع کر سکیں؟ کبھی آپ کو اگر موقع ملے تو آپ سمیہ جا کے دیکھیے، میں اس کے ڈائریکٹر کو جانتا ہوں، اس کے اونر کو جانتا ہوں، میں کنووکیشن میں گیا ہوا تھا، میں چیف گیسٹ تھا، میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ سب سے آخری صف میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اسٹوڈنٹ کے درمیان۔ میں نے جب یہ دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آئے کہ یہ شخص واقعی محسن ہے اس انسٹیٹیوشن کا، اور اس انسٹیٹیوشن کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، جس نے اپنے آپ کو حاشیے پہ رکھا، اپنے سسٹم کو آگے کیا، اپنے مشن کو آگے کیا۔
تو کیا ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سوال ہمیں خود سے کرنا چاہیے، اور یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم یہ سوال کریں۔ بلکہ آج تو بڑی اچھی گفتگو ہوئی، جو غزل بشیر بد صاحب کی پڑھی، اس غزل کے 2 شعر شاید اور پڑھتے تو اور مزہ آ جاتا، کیونکہ شاید وہ میرا جو درد ہے اس کی عکاسی ہوتی۔ وہ 2 شعر میں پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہنسو آج اتنا کہ شور میں، ہنسو آج اتنا کہ شور میں، صدا سسکیوں کی سنائی نہ دے، غلامی کو برکت سمجھنے لگیں، غلامی کو برکت سمجھنے لگیں، اسیروں کو ایسی رہائی نہ دے، اسیروں کو ایسی رہائی۔